وَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يوجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وطبنها وسوفها حسنات مضرات في ميزانه يوم القيامة فإن الدم إن وقع في التراب فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم الكاسب حبيب الله. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان نبي الله داود يأكل من عمل يديه أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج یکم مئی 2026 13 ذوالقعدہ 1447 ہجری کا یہ جمعہ المبارک اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ کو دن اور رات کی تبدیلیوں کے ساتھ بڑی اہمیت بتائی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو کیسے قیمتی بنائیں، کیسے اچھا اور خوبصورت بنائیں، اور اس میں ہمیں دنیا کے کامیاب ترین انسان انبیاء علیہ السلام، ان کی سیرت اور اسوہ قرآن حکیم مختلف اعمال، مختلف ان کے کام وہ بتا کر ہمیں سمجھاتا ہے. کیونکہ یہ مہینے اشہر الحج ہیں، حج کے مہینے ہیں، اور حج کے مہینہ میں اس کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ حج بیت اللہ، اللہ سے ملاقات پر، اور اللہ سے ملاقات ایک بڑی نعمت ہے اور عظیم نعمت ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے رب سے ملاقات کر لے. اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا یہ بھی ایک ضروری عمل ہے.
کہ انسان دنیا میں ترقی کرے، کمال حاصل کرے، تو انسان کا کمال کس چیز میں ہے کہ بڑے بلند مقصد کی طرف جا کر یہ اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنے وسائل یہ بلند مقاصد کے ساتھ جوڑ دے، اس کی ہر چیز ترقی کر جائے گی، آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق اور ربط ایک کامل ذات کے ساتھ ہو گیا، تو اس کے اندر بھی کمال پیدا ہو گیا۔ اس لیے قربانی کا یہ عمل، یہ ایک بندہ مومن کو اس کائنات میں سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا کمال اسے عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک گندم کا دانہ جب اسے زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ زمین میں جب داخل کیا جاتا ہے تو زمین کے اندر وہ قربانی دیتا ہے، اس کا سینہ چر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور وہاں سے ایک کوپل نکلتی ہے۔ اگر دانہ مٹی میں داخل نہ ہو تو وہ کہاں سے درخت بنے گا، ترقی کرے گا، کمال تک پہنچے گا؟ اب دانے کا کمال یہ ہے کہ وہ درخت بن جائے اور وہ قربانی دیے بغیر، مٹی میں ملے بغیر اور سینہ چیرے بغیر وہ درخت نہیں بن سکتا۔ اسی لیے تو اللہ جل شانہ اس دانے کی حیثیت کی ہمیں سمجھاتے ہیں کلام مجید میں، ان اللہ خالق الحب والنوى، یہ زندگی ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، بے شک اللہ وہ ہے خالق الحب والنوى، جو زمین کی تہ میں پڑے ہوئے دانے اور درخت کے گٹھلیوں کو پھاڑ کر اس کے اندر سے اس کا درخت پیدا کرتا ہے۔ ایک گٹھلی سے درخت بن گیا، اس درخت سے ٹہنیاں، شاخیں، پتے، پھل، پھول لگ گئے، زندگی میں بہار آ گئی، جوبن آ گئے، لوگ دیکھ کر اسے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس مالی کی بھی اور اس درخت کی بھی قربانی موجود ہے، محنت موجود ہے۔ اگر وہ محنت اور قربانی نہ ہو تو دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ دنیا کی ترقی، دین کی ترقی، انسانوں کا کمال یہ قربانی اور محنت کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ قربانی اور محنت یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں۔ قرآن حکیم ہمیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اسی لیے فرمایا خالق الاصباح، اللہ کون ہے؟ جو رات کی تاریکی سے صبح پھاڑ کے لاتا ہے۔ خالق الاصباح، اب یہ صبح پھوٹتی ہے، رات کے اندر سے پھوٹ کر صبح نکلتی ہے، یہ بھی ایک قربانی کا عمل۔ اب پوری کائنات میں یہ قربانی کا عمل چل رہا ہے، ہر چھوٹی چیز اپنے سے بڑے کے لیے قربانی دیتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتی ہے قربانی دے کر۔ اسی طرح درخت قربانی دیتے ہیں، جانور ان کو کھا جاتے ہیں، جانوروں کی وہ غذا بن گئی، جانوروں کی غذا بن گئی، درختوں کی قربانی سے جانوروں کو زندگی مل گئی۔ اب جانور قربانیاں دیتے ہیں، انسان اپنی زندگی کی ضرورت پوری کرتا ہے، جانوروں کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اب ایک جانور اگر قربانی نہ دے، اس کو ذبح نہ ہونا پڑے تو پھر وہ کیسے ترقی کرے گا؟ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جاندار چیز کے حقوق کا تعارف کروایا، جانوروں کے حقوق بھی بتائے۔
امام الانبیاء، نبی المکرم، رحمت للعالمین، کائناتوں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں، ایک جانور کے حقوق کا تحفظ بھی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذات کبیر رطب نجر، ہر تر چیز پر، ہر تر چیز پر آپ کو اجر ملے گا۔ کبھی جگر والی، زندگی والی جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ دانا ڈالتے ہیں، کھانا ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ایک جانور کی زندگی کا کوئی نظام بناتے ہیں، اور میں اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ آپ نے دانا ڈال دیا، چڑیا آ کے چگ گئی، اس بندے کے حق میں اس صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اجر لکھا جاتا ہے۔ ایک کیڑے کے منہ میں پانی کا ایک معمولی سا قطرہ پہنچ جائے کسی کی محنت سے، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ لوگوں نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا، وہ اپنے دوست کو خواب میں آیا کہ میں تو دنیا سے چلا گیا، پیچھے اولاد تو ہے کوئی نہیں ہے جو میرے لیے دعا کرے، ایک ہی بیٹی ہے اور وہ رنگ رلیوں میں مصروف ہے، اس کو تو میرا خیال ہی نہیں، تو میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ تو اس طرح کر، تو میری بیٹی کے پاس جا کر اس سے کہہ کبھی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا تو مانگی ہے کر، وہ دنیا سے چلا گیا، تمہاری خدمت کر کر کے اس کے لیے دعا کر دیا کر۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی دریا کے کنارے، تو اس نے مذاق کے طور پر پانی دریا سے چلو بھرا اور 3 چلو ایسے اٹھا کر پھینک دیے، چل یہ میرے باپ کے نام ہے، تو آیا ہے اس کا نام لے کر کہ میں اس کے لیے کوئی کام کروں، دعا کر دوں۔ وہ چلو 3 اٹھا کر اس نے باہر پھینک دیے۔ اب وہ دوسرے دن اسے خواب میں آیا، اس کا شکریہ ادا کیا کہ تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے میری بیٹی تک میرا پیغام پہنچایا، اور اس نے جو چلو بھر کر باہر پھینکے تھے باقی تو ضائع ہو گئے۔ اس دریا کے کنارے ایک کیڑا پیاسا تھا، اس کے منہ میں پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ اس کے منہ میں پہنچ گیا، اس کو زندگی مل گئی۔ تو اللہ نے اس عمل کو بھی قبول کر لیا ہے جس سے مخلوق کو نفع پہنچا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن دعا کروانے والے کی جو نیت تھی، ایک کیڑے کو بھی فائدہ پہنچے اس کا بھی اجر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور یہ بھی انسان کی زندگی اور معاشرے کا حصہ ہے، ان کے حقوق بھی اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لا تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، فرمایا تم اپنے جانوروں کی پیٹھ کو ممبر مت بناؤ، ان کے اوپر بیٹھ کر 2 آدمی جا رہے ہیں، ایک جانور پر سوار ہے، دوسرا دوسرے جانور پر سوار ہے، راستے میں ملے تو ایک دوسرے سے گپ شپ شروع کر دی۔ حضور علیہ السلام وہاں پاس سے گزرے تو فرمایا گپ شپ لگانی ہے تو نیچے اتر کر گپ شپ لگاؤ، ان جانوروں کے اوپر تم نے ناحق بوجھ لادا ہوا۔ یہ حکم نامہ جاری کر دیا، لا تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، اپنے جانوروں کی پیٹھ کو ممبر مت بناؤ، وہاں بیٹھ کر تم باتیں کر رہے ہو۔ اب یہ بھی ان کو حق کا تحفظ کرنے دکھایا۔ اسی طرح جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، اللہ سے ڈرو، ان چوپاؤں کے حقوق کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ
السلام علی نبینا علیہ السلام، وہ اپنے لوگوں کو لے کر ایک دفعہ بارش مانگنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ اب سب لوگ توبہ اور استغفار کی نیت سے باہر گئے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسا دے۔ جب انسان بگڑتے ان کا ذہن خراب ہوتا ہے تو کائنات میں انفساد ہوتا ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان کے بگڑنے سے انسان کیسے بگڑتا ہے؟ اس کا ذہن فاسد ہو گیا، اس میں توحید کی جگہ شرک آ گیا، اس کے ذہن میں عدل کی جگہ ظلم آ گیا، اس کے ذہن میں محبت کرنی ہے دوسروں سے نفرت پیدا ہو گئی، اس کے ذہن میں وہ سب کے بجائے تنگی پیدا ہو گئی۔ ذہنوں کا بگاڑ، ذہنوں کا فساد، یہ خرابی جو معاشروں کو خراب کرتی، ملکوں کو خراب کرتی، پانیوں پر اثر ڈالتی، چیزوں پر انسان کی ذہنی عقلی اور عملی خرابیوں کے اثرات یہ کائنات میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کائنات کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، چیزوں کا مزاج ختم ہو جاتا ہے، ان کا نفع ختم ہو۔ چیزیں ہیں، آج چیزیں تو ساری ہو رہی ہیں، پھل اناج سب چیزیں ہو رہی ہیں، کھانے والے کھاتے ہیں، کہتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا، سیب کھا رہے ہیں، انار کھا رہے ہیں، گندم غلہ اناج کھا رہے ہیں، کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں صحت نہیں بنتی، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے لوگ سادہ غذا کھاتے تھے لیکن ذہن ٹھیک تھا، عقل ٹھیک تھی، عمل ٹھیک تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی زندگی میں برکت آ گئی، صحت آ گئی۔ آج بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، تنگ ہے، ایک دوسرے سے پڑوسی کو نقصان پہنچاتا ہے، ذہنی تنگی پیدا ہو گئی۔ کلمہ توحید پڑھ کر توحید کا اثر ہمارے اوپر نہیں آتا، دین کے اخلاق پیدا نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا جانور یہ بھی محسوس کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باہر گئے دعا مانگنے کے لیے، اور میں واپس چلو، دعا کی ضرورت ختم ہو گئی، بارش ہو جائے گی، ہمیں قبولیت کے آثار پتہ چل گئے۔ صحابہ نے، دوستوں نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ دعا کی ضرورت نہیں رہی ہماری دعا کی، اللہ کا فیصلہ ہو گیا کائنات میں رحمت کا۔ اور میں جب باہر نکلے تو میں نے ایک چڑیا کو دیکھا، آسمان کی طرف پاؤں کر کے دعا مانگ رہی ہے۔ دعا کیا مانگ رہی ہے؟ الہنا لا تعذبنا بذنوب غیرنا، اے ہمارے معبود، اے کائناتوں کے حاکم اور خدا، الہنا لا تعذبنا بذنوب غیرنا، ہمیں تو ان انسانوں کے گناہوں کی سزا ہمیں نہ دے۔ انسانوں کے جرائم کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں یا بے وقت ہوتی ہیں، یہ قانون پامال کرتے ہیں انسان۔ حکمران طبقے کو سب سے زیادہ قانون پامال کرتے ہیں، اللہ کا قانون، وہ طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، ہر غریب کا حکم پامال کرتے ہیں، ہر مسکین اور کمزور کا حق پامال کرتے ہیں۔ طاقت کے نشے میں قانون اور اختیار تھوڑے دنوں کے لیے مل جاتا ہے تو پھر ہر ظلم کا قانون پاس کر کے انسانوں کا خون نچوڑتے ہیں، ان کی محنتوں پر ناحق قبضہ کرتے ہیں، اور ان کی محنت، ناحق محنت یہ ظلم بن جاتی ہے۔ کسی کی محنت پر ناحق قبضہ کرنا، ایک آدمی حلال کی محنت کرتا ہے، آج یوم مزدور، محنت اور قربانی دونوں اکٹھے چلتی ہیں، صبح سے شام تک ایک مزدور محنت کرتا ہے، ایک کسان محنت کرتا ہے، ایک تاجر محنت کرتا ہے، ایک نوجوان بچہ پورا محنت کرتا ہے، لیکن ہمارا قانون، ہمارا نظام فرعونی نمونہ اس کی محنت کو اپنے قانون کے ذریعے سے ہڑپ کر آ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں
یہ مزدور اور کسان اور محنت کش کی محنت کو ہڑپ کرنے والے یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ کسی محنت کش کی محنت کا بدلہ اس کو نہ دیا جائے۔ اللہ کو جو سب سے بڑے گناہ ناپسند ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا آپ الذین اجرموا قبل ان یفعلوا، مزدور کو اس کی مزدوری ختم ہونے سے عرق پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے مل جائے۔ مزدور کی محنت اور مزدوری کو دبانا اور اس کو اور زیادہ کمزور کر کے رکھنا، کمزور کو کمزور کرنا، یہ اسلام کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کے نبی وہ اپنی روزی روٹی اپنی محنت سے کما کے کھاتے تھے۔ کان نبی اللہ داؤد یأکل من عمل یدیہ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا، خلیفہ وقت ہے، لیکن اپنا روزی روٹی کا نظام وہ اپنی محنت سے کما کر کھاتے ہیں، دوسروں کا مال نہیں ہڑپ کرتے۔ قوم کا مال بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اس کو قوم کا مال سمجھتے ہیں، اپنا مال نہیں سمجھتے ہیں، اس مال کو ہڑپ نہیں ہونے دیتے۔ آج قوم کا مال ضائع ہو، یہ قوم کا مال قوم کی محنت ہے جو ٹیکس کے ذریعے جمع ہوتی ہے اور عیاشیوں میں اڑ جاتی ہے، وہ اس پر سوال نہیں کرتا، پوچھتا نہیں ہے کہ قوم کی محنت یہ گاڑی کمائی ٹیکس کے ذریعے سے جمع ہو کر یہ کہاں خرچ ہو رہی ہے، کس مصرف پر خرچ ہو رہی ہے۔ آج سوال اٹھانے والا نہیں، سوال پوچھنے والے بھی نہیں، اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے والے بھی نہیں۔ جو ایک مزدور کی محنت، کسان کی محنت، ایک قانون بنا کر اس کو اڑا دیا گیا، 6 مہینے کی فصل کی محنت ایک کسان اور مزدور کی محنت کو ہڑپ ہو جاتی ہے، اس کی قیمت کا تعین نہیں ہے۔ ٹماٹر مزدور کے پاس میں کسان کے پاس ہے تو 10 روپے کلو، جب وہ کسی سرمایہ کے مالک کے پاس آتا ہے قیمت بدل جاتی ہے۔ کیوں بدل جاتی ہے؟ قانون کس نے بنا لیا کہ محنت کا قیمت کا تعین، کسی کی محنت اور مزدوری کا تعین یہ کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کسی محنت کش اور مزدور کو مجبوری کی شکل میں تھوڑی قیمت پر اسے راضی کر دیا جائے، یہ بھی حرام اور ناجائز، مجبور ہے، اب اس کو مزدوری نہیں مل رہی، آپ کہتے ہیں کم قیمت پر تو محنت کر، تجھے مزدوری دیتے ہیں، ورنہ کم قیمت پر ایک مجبور کو مجبور سمجھ کر وہ کم قیمت پر راضی ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ وہ تجارت جس میں ایک مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، تجارت نہیں ہے، اٹھانا ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، قرآن نے کہا کہ مزدوری تجارت باہم رضامندی کے ساتھ ہو۔ اسی طرح ایک مجبور مزدور اور محنت کش کی مجبوری، اس کو زبردستی مجبور کر کے تھوڑی قیمت پر اسے ملازمت دی جائے، اس کو بھی قرآن ناجائز قرار دیا۔ آج یوم مزدور تو منایا جاتا ہے، لیکن مزدور اور کسان کے حق میں کوئی فائدہ اور سہولت کا نظام اور قانون نہیں بنایا جاتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، محنت کر کے اپنی روزی کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب۔ آج جو محنت کر کے روزی کماتا ہے لوگ اسے ذلیل سمجھتے ہیں، اور جو عیاشیاں کرتا ہے دوسروں کے مال پر اس کو کہتے ہیں یہ بڑی عزت والا، اس کو سلوٹ مارتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا اللہ کی نگاہ میں محبوب وہ انسان ہے کہ جو محنت کر کے روزی کمائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کچھ گناہ وہ ہیں جو حلال مال کمانے سے ہی
وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ حلال مال کمانے کے بغیر، حلال پیشہ اختیار کیے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، امام غزالی نے حدیث نقل کی ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے ولی غوث، قطب اور ابدال، جو ابدال کی ایک بڑی نشانی امام غزالی نے لکھی ہے، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی محنت کر کے کما کے کھاتا ہے، مفت کی نہیں کھاتا، مفت کے مال پر کھائے۔ آج مفت کا مال، قوم کا مال لوگ کھانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے رشتہ دار آیا، امیر المومنین آپ کے پاس بیت المال میں بہت مال ہے، آپ مجھے کچھ دے دیں اس میں سے۔ آپ نے فرمایا کہ بھٹا کٹا صحت مند تندو مند نوجوان ہے تو محنت کر کے کما کے کھا، کیا آپ میرا تعاون کریں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا، مثال دے کر سمجھایا، ایک آدمی گرمی کے موسم میں وہ اسے سب گرمی کے موسم میں وہ استنجا کرے اور استنجا کر کے جو پانی جمع ہو تو اس پانی کو تو پیے گا، کہنے لگا کیوں پیوں گا، وہ پانی پینے کے قابل ہے۔ تو فرمایا اسی طرح یہ قوم کا مال تیرے قابل نہیں ہے، یہ لوگ ضرورت مند کے لیے، یہ قوم کا مال ہے، یہ صدقے کا مال ہے، یہ غریبوں اور مسکینوں کا مال ہے، یہ اجتماعی مال ہے، تم اس کی کیسے مستحق ہو گئے ہو؟ آج مسلمانوں کا ذہن ہی ہے، اس لیے یہ قربانی کے دن ہے۔ قربانی کا یہ عمل، جانوروں کو پالنا ہی بھی ایک محنت مزدوری ہے، اسی طریقے سے اس پلے ہوئے جانوروں کو قربان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دن لا کر امت کو یہ راستہ بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه اللذات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی دینا اللہ کے لیے، مال قربان کرنا اللہ کے لیے، وقت قربان کرنا اللہ کے لیے، اپنے وقت کو قربان کرنا اللہ کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے۔ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ قربانی دے کر قوم کو زندہ کر دیا انہوں نے، بیت اللہ آباد کر، نسلوں کے لیے رہنما کھڑے کر دیے، قربانی دے کر اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے تو مراکز حق آباد ہو گئے۔ آج مسلمانوں کے وہ مراکز قوم کو کیسے زندہ کریں گے؟ ان مسجدوں سے، بیت اللہ الحرام سے، مسجد نبوی سے رسول اللہ نے قربانیاں دے کر اگلے دور کے رہنما کھڑے کر دیے، جو قوموں کو گرداب سے نکالے، مسائل سے نکالے، ان کی پریشانیاں حل کریں۔ اور آج مسلمانوں کے لیڈر کون سے ہیں؟ جو ہر آنے والے دن میں نئی مصیبت قوم پر لاتے ہیں، ہر غریب پر نئی مصیبت، عوام پر نئی مصیبت، ہر حکمران، اور پھر انہیں کو امام لیڈر سمجھتے ہیں اپنا، ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ عجیب حال ہو گیا، کہتے ہیں کہ ہر شام میں الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر لیڈر آ کر قوم کے کھاتے میں قرضے ڈالنے والا ہے، قوم کے کھاتے میں مہنگائی ڈال کے جاتا ہے، قوم کے کھاتے میں غربت ڈال کے جاتا ہے۔ مزدور اور کسان ساری زندگی محنت کر کر کے وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی مستقبل نہیں بنا سکتا۔ اس دھرتی میں پیدا ہونے کو اس کا کیا قصور ہے؟ جاپان میں پیدا ہوتا، اس کی محنت محفوظ تھی، برطانیہ میں پیدا ہوتا، اس کی محنت محفوظ تھی، آج اس کی محنت کیا محفوظ کیوں نہیں ہے؟ یہاں قوم کے لیے قربانی دینے والا طبقہ، وہ اس کو ہم نے لیڈر اور رہنما نہیں بنایا، جنہوں نے قربانیاں نہیں دی، آج وہ قوم کے رہنما وریشیاں کرتے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی، پھانسیوں کے پھندوں پر جھول گئے، آزادی کے لیے انگریز کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، آج مسلمانوں کا نام نہیں جانتا۔ اس لیے یہ حال ہو ہے، جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، جان مال وطن قربان کیا، آج مسلمان ان سچے لیڈروں کو جو عقل مند تھے، ہمارے لیے مخلص تھے، قربانیاں دینے والے تھے، آج ہم نے نہ ان کا ساتھ دیا، نہ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم یہ قربانی کے عمل سے حق والوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ سنت ابیکم ابراہیم،
تاریخ کے ان بند دریچوں کو کھولو، تمہیں پتہ چلے انسانوں کے لیے کس دور میں کن کن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ آج تو ان کا نام بھی نہیں ہے، ان کا کردار بھی نہیں ہے۔ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ مجدد الفسانی حضرت امام شاہ ولی اللہ اور ان کے حلقہ فکر کے ان علماء نے جنہوں نے پھانسیوں کے پھندوں پر جھول کر انگریز کا مقابلہ کر کے اس کا ناکہ بند کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 50,000 علماء کو دلی جانے والی ہر سڑک پر انگریزوں نے لٹکا دیا تھا۔ لٹکی ہوئی لاشیں نظر آتی تھی، قربانیاں دی انہوں نے، ایسے تو آزادی نہیں ملی۔ یہ آزادی کا نتیجہ کیا ہے؟ غربت۔ آزادی کا نتیجہ کیا ہے؟ قتل و غارت کرے۔ اس آزادی کا نتیجہ تو قوم کی ترقی ہوگی، شعور آنا چاہیے، علم آنا چاہیے، یہاں مزدور کی محنت کی حفاظت ہو، یہاں کے نوجوان کو یہاں روزگار ملے۔ اس لیے وقت کا تقاضا، اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں قربانی کے عمل سے قربانی دینے والوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ یہ قربانی تاریخ ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے تو محمد رسول اللہ کی قربانیوں کا بھی مطالعہ کرو کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کی جا جا قربانیاں دی ہیں، قدم قدم پر قربانیاں دی ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ آج اس امت نے ان قربانیوں کا کیا جواب دیا؟ اس لیے یہ دن ہمیں اپنی تاریخ کا مطالعہ کر کے قربانیوں کی تاریخ سے سچے لوگوں کے ساتھ جڑ کر اپنا کردار، اپنا رویہ، اپنا عمل، اپنے اخلاق بدلنے کا پیغام ہے۔ یہ ہر قربانی کا سال، ہر یہ قربانی کے دن، ذی الحجہ کے دن، یہ امت کے ہر فرد کو پیغام دیتے ہیں۔ قربانی تو ایک آدمی کرتا ہے، لیکن قربانی کی تفصیلات سارے مسلمانوں کو جاننا ضروری۔ اللہ جل شانہ ہمیں قربانی کے اس دن میں اپنی محنتوں کی قدردانی کرنے والے، ہمارے لیے قربانیاں دینے والے اور قربانی کے عمل کو زندہ کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کے ملت حنیفیت کے پاسبان قیامت تک جو آئیں گے، اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے وہ اسوہ میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک سبحانک